اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، دنیا میں جتنی بھی طب ہیں ان سب کی اصل جو ہے وہ طب علاج ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات پیدا کی ہے تو اس کو اسی طرح نہیں پیدا کیا کہ ہر انسان یہاں پر پیدا ہونے والا جو ہے وہ بیمار رہے، بڑھاپے میں بیماریاں لگیں اس کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مکمل صحت کے لیے ایک نظام وضع کیا ہے۔ آج اگر ہم بیمار ہیں، ہمارے میں بیماریوں کی کثرت ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام صحت سے بغاوت کر رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے یہاں ہدایات دی ہے ہم اسے سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے اپنے علماء کرام بھائیوں کے اوپر۔ قرآن حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صحت کے اور طب کے جو اصول بیان کیے ہیں، اگر انسان اسے اختیار کر لے تو کبھی بھی کوئی ایسی بیماری نہیں لگے گی جو دائمی ہو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم مصنوعی علاج کو افضل ترین سمجھتے ہیں۔ یعنی ہمیں کوئی ایسی دائمی بیماری لگتی ہے تو ہم اس کا مصنوعی علاج کرتے ہیں کہ بس ہمیں وقتی طور پر اس کا آرام مل جائے۔ اب ایلوپیتھک کے اندر تو تقریباً سارا علاج ہی اسی کے اوپر مشتمل ہے۔ بہت کم ایسا علاج ہے ایلوپیتھک کا علاج جو صرف ایمرجنسی کی حالت میں کیا جانا چاہیے تھا، آج سب سے پہلے نمبر پر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہومیوپیتھک ہے، ان کی ادویات میں الکحل شامل ہونے کی وجہ سے وہ اس قدر کام نہیں کرتی کہ جو آپ کو بیماریاں لگی ہیں وہ اس کی روک تھام کر سکیں۔ اللہ ماشاء اللہ بعض ملکوں کے اندر اب الکحل سے پاک ہومیوپیتھک کی ادویات تیار ہو رہی ہیں، اور کچھ ادویات ہیں جو کچھ بیماریوں میں کام کر جاتی ہیں، لیکن تمام بیماریوں کا علاج ہومیوپیتھک میں بھی نہیں ہے۔ ہومیوپیتھک کی ادویات کو زیادہ بڑی مقدار میں استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس سے صحت پر کئی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ باقی رہ گئے حکماء حضرات، ان کی جو ادویات ہیں وہ جڑی بوٹیوں اور ایسی ادویات پر مشتمل ہیں جن کے اندر تاثیر جو ہے وہ صرف 10% بھی نہیں ہے۔ وہ اس طرح کے پہلے زمانے میں تازے پتوں اور تازہ ترین جڑی بوٹیوں سے علاج کیا جاتا تھا۔ آج کی جو دیسی حکمت ہے اس کے اندر جو ہے جڑی بوٹیوں کو سکھا کر ان سے علاج کیا جاتا ہے۔ پھر جو جڑی بوٹیاں تیار کی جاتی ہیں ان میں اکثر جو ہے وہ فارمی بیج سے تیار ہوتی ہیں، پھر ان کو محفوظ کرنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس پر مستواد گوداموں میں اتنے دنوں تک پڑی رہتی ہیں کہ ان کے اندر کیڑے لگ جاتے ہیں، یا ان کی تاثیر مزید کم ہوتی جاتی ہے، یا ان کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے، اور جس کے بعد پھر وہ دکانوں پر آتی ہیں کئی سال پرانی ادویات جڑی بوٹیاں جن پر نہ کوئی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، وہ حکماء حضرات بیچتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے چند بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج جو ہے وہ ان جڑی بوٹیوں سے ہو جاتا ہے، لیکن مکمل علاج جو ہے ہر بیماری کا وہ نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا وہ کتنے حکماء حضرات ہیں کہ وہ ڈاکٹر کی ادویات لے رہے ہوتے ہیں۔ اور اس سے آگے چلیں، ہمارے جو معاشرے میں سب سے بڑا المیہ ہے کہ آدھی دوائی ایلوپیتھک کی استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور آدھی دوائی جو ہے وہ حکمت کی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جس سے لوگوں کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ ان ادویات کے آپس کے اندر کیا رد عمل ہو سکتا ہے اور اس کے ریئیکشن سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر بیماریاں جو ہے وہ مزید تقویت پکڑتی ہیں، اور اس پر مستواد یہ ہے کہ ہم جب ان بیماریوں کا علاج کرتے ہیں تو ہر بیماری کو ہم الگ الگ لے کر علاج کرتے ہیں۔ قبض ہے تو ہم اس کو قبض کو الگ لیں گے، دانت میں پرابلم ہے تو ہم اس دانت کی بیماری کو الگ لیں گے، دل کی بیماری ہے تو دل کی بیماری کا الگ علاج کریں گے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہر بیماری دوسری بیماری سے جڑی ہوئی ہے، اور ان تمام بیماریوں کے اندر یہ کنیکشن ہوتا ہے کہ اگر اس کی جڑ کو صحیح کر دیا جائے تو جسم کی آٹو شفا کی مشینری آٹومیٹک ہی وہ تمام بیماریاں خود بخود ختم کر دیتی ہیں۔ تو یہ خوبی صرف طب الہی کے اندر ہے۔ اس طرح طب الہی جو ہے وہ دنیا کی سب سے افضل ترین اور اعلیٰ ترین طب ہے، اور یہ اتنی آسان طب ہے کہ اسے اختیار کرنے سے آپ کسی بھی قسم کی کوئی بھی بیماری کا آپ علاج بآسانی کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج نازل کیا ہے، کوئی ایسی بیماری اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری ہے جس کا علاج بھی نازل نہ کیا ہو۔ علاج جو ہے جس نے جان لیا اور جس نے نہیں جانا نہیں جانا۔ تو طب الہی یہی ہے کہ وہ ہر بیماری کی جڑ سے اس کا علاج کرتی ہے، اور مصنوعی طور پر کبھی بھی کسی بیماری کا علاج نہیں کرتی، اور جسم کی کبھی بھی آٹو مشینری کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتی، بلکہ اسے ایکٹیو رکھتے ہوئے ہر بیماری کا علاج کرتی ہے، دیگر دنیا کی تمام طبوں کے برعکس۔ آج دنیا کے اندر یورپ میں اور اسی طرح جاپان اور چین کے اندر طب الہی کو جزوی طور پر انہوں نے اختیار کر رکھا ہوا ہے۔ وہ اس طرح کہ وہ اپنی بیماریوں کا علاج جسم کی مشینری کو ٹھیک کر کے کرتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے کہ بیماری کی ظاہری علامت کا علاج کر لیا، بلکہ وہ اپنے کھانے پینے کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو اس طرح بناتے ہیں کہ جس سے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے آٹو شفا کی جو مشینری رکھی ہے
اسے ایکٹیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے تو خود بخود انسان کو جو بیماریاں لگی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا کے اندر جو ہے سب سے مہنگی طب جو ہے وہ طب علاج ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ اکثر آپ سنتے ہوں گے مختلف ڈائٹ پلان کے حوالے سے، مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی بھی مولک بیماری لگی ہے تو دنیا میں کچھ ایسے اسپتال ہیں جو آپ کو روزے رکھوائیں گے اور آپ کو ایسی خوراک دیں گے جو صرف طیبات پر مشتمل ہے، اور اسے وہ مختلف ڈائٹ کے نام کے تحت آپ کو دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ چیزیں آپ نے کھانی ہے۔ تو اس طرح وہ طب الہی کو جزوی طور پر اختیار کرتے ہیں۔ اگر آج ہم اسے طب الہی کو مکمل طور پر اختیار کریں، وہ اس طرح کے قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طب کے جو اصول مقرر فرمائے ہیں، اگر ہم ان اصول کو جزوی طور پر اختیار کرنے کے بجائے مکمل طور پر اختیار کر لیں تو ہماری صحت کے کیا کہنے۔ اس طرح کے طب الہی جو ہے وہ سب سے افضل ترین طب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طب کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔